تو یہ جو بات ہے یہ اس بات کی بنا پر میں کہہ رہی ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت اواہ تھے. اور منیب وہ ہوتا ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے, بار بار رجوع کرتا ہے. اب انسان میں یہ صفت ہے کہ وہ کتنا بھی کوئی پیارا ہو اسے کسی نہ کسی وقت بھولتا ہے, کہ نہیں بھولتے ہیں نا. ہم جس سے جتنا بھی قریب ہو, ایک کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں تو دوسرے کو بعض اوقات بھول جاتے ہیں, بعض اوقات رنج میں بھول جاتے ہیں, بعض اوقات غفلت میں بھول جاتے ہیں, بعض اوقات سو کر بھول جاتے ہیں. نماز نہیں کبھی قضا ہوئی سو کر, ہوتی ہے تو بھولنا ہی ہے نا, سوئے اور بھول گئے کہ نماز پڑھنا ہے. تو یہ ساری غفلتیں وقتی طور پر اللہ سے دور کرتی ہیں اور یہ سب سے ہوتی ہیں, لیکن اس کا بدلہ کیا ہے؟ فوراً پلٹ آنا, فوراً واپس دامن رحمت میں آنا, فوراً اللہ سے جڑ جانا. تو جو جڑتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کٹا ہی نہیں. صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. تو ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ ہے کہ جب دنیا میں مشغول ہوتے, ظاہری بات ہے کام کرنے ہوتے تھے نا, تو کاموں میں انسان لگتا ہے تو سم ٹائم ذکر رک جاتا ہے, کوئی کام ایسا ہوتا ہے. تو کسی بھی ایسے کام میں جب لگتے تو ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرتے, اللہ کی طرف بار بار پلٹتے. پھر رجوع میں ایک اور معنی ہے, ہر مشکل میں اپنے اصل کی طرف پلٹ. تو اللہ کی طرف پلٹنا, خوشی میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, پلٹ رہے ہیں, دکھ میں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں, پلٹ رہے ہیں. اور ایک گروہ وہ ہے جنہیں خوشی آتی ہے تو وہ مزاروں پر دیگے چڑھانے جاتے ہیں, اور غم آتا ہے تو مزاروں پر منتیں باندھنے جاتے ہیں. وہ نہ خوشی میں واپس آئے نہ غم میں واپس آئے. تو مومن خوشی ہو غم ہو اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے, اور خوش ہوتے تو سجدہ شکر ادا کرتے. یہ ہے منیب ہونا, کہ جب ابراہیم کو کوئی مسئلہ پیش آتا اللہ کا دامن پکڑ لیتے, منیب تھے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی یہ صفت پیدا کرنی, خوشی ہو غم ہو اللہ کی طرف پلٹے, اللہ کی طرف پلٹے, کیونکہ اللہ ہمیں یہ چیزیں دیتا ہی اس لیے ہے کہ میرا بندہ آئے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ خوشی کی شدت تھی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, کیونکہ اس بڑھاپے میں انہیں ایک بیٹے کی اور ایک نبی پوتے کی خوشخبری ملی تھی. مگر وہ اس خوشی میں مشغول نہیں ہو گئے, اس قدر فوکسڈ تھے کہ اس وقت بھی اپنے کام پر نظر رکھے ہوئے ہیں. کام ہے لوگوں کی ہدایت, تو اس وقت بھی اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں کہ اللہ جی الحمدللہ آپ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی, اب ان لوگوں کے لیے بھی راستہ نکالتے. ہم کتنا فوکسڈ ہیں. بچے کی شادی ہوتی ہے تو ہم 4 دن نمازیں نہیں پڑھتے, ہوتا نا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. ایک خاتون میرے پاس آئیں, کہنے لگی کہ ہفتہ بھر شادی میں مشغول رہے تو نمازیں نہیں پڑھی, تو اب میں پھر ساری قضا کس طرح ادا کروں. میں نے کہا پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ نماز قضا نہیں ہے, یہ ترک نماز ہے. قضا تو وہ ہوتی ہے جو غلطی سے ہو جائے. آپ نے ہفتہ بھر نمازیں نہیں پڑھی شادی کے کاموں میں مصروف ہو کر, تو آپ نے نمازیں انٹینشنلی ترک کی. یعنی ہمارا خوشی کا پیمانہ اتنا چھوٹا ہے, کتنی سی خوشی ملتی ہے اور ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. اچھا بیمار ہوتے ہیں, کھانا بنا لیتے ہیں, صفائی بھی کر لیتے ہیں, میاں کے کپڑے بھی استری کر کے ٹانگ دیتے ہیں, اور ہائے سر دکھتا ہے نماز سے نہیں پڑھی جاتی. بھئی جہاں سب کچھ کر لیا نماز بھی پڑھ لو. یعنی لٹرلی یہ بات حقیقت ہے کہ ایک دفعہ مہمان آئے, بہت کام تھا, اللہ جانتا ہے کہ میں بے حد تھک چکی تھی, اور میں بیڈ پر لیٹ گئی ایک دفعہ کہ میں نے کہا میں عشاء قضا ہی پڑھوں گی صبح. جب میں بستر پر لیٹ گئی تو میرے میاں مجھے کہنے لگے کہ پانی کا گلاس دینا. غصہ تو بہت آیا, لیکن اٹھی تو پانی کا گلاس پکڑایا. میں نے سوچا, میں نے کہا پانی کا گلاس لے آئی ہوں, اور نماز کے لیے میں یہ سوچ رہی ہوں. میں میاں کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی صبح پی لینا یا خود اٹھ کر پیوں. تو میاں کا حق مجھے یاد رہا, اللہ کو بھول گیا. پھر میں نے استغفار پڑھی, اور پھر میں نے الحمدللہ نماز بھی پڑھی, اور میں نے پھر واقعتاً نماز توبہ بھی پڑھی کہ یہ میری جان بوجھ کر کی ہوئی جو ہے وہ کسلاہٹ تھی, اور اگر میں نماز چھوڑتی تو یہ نماز قضا نہ ہوتی, ایک وقت کی صحیح لیکن ترک نماز ہوتی. کیونکہ نماز قضا تو وہ ہوتی ہے جو کسی سبب سے بھول چوک سے رہ جائے. اگر ارادہ کر کے چھوڑ دی کہ ان کے کوئی بات نہیں, میں نے یہ نماز نہیں پڑھنی, تو وہ تو ترک نماز ہے, چاہے اس کا ریزن کچھ بھی کیوں نہ ہو. تو اسی لیے اللہ نے سہولتیں دی ہیں. کھڑے نہیں پڑھ سکتے نا, بہت تھکے ہوئے, بیٹھ کر پڑھ لو, پڑھو صحیح, چھوڑنا نہیں. تو یہ جو ہے نا کمزوریاں ہماری, کہ خوشی آتی ہے تو ہم رب کو بھول جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, اس واقعے میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں, اتنی بڑی خوشی ملی ہے, مقصد اپنے میں لگے ہوئے ہیں, لڈو بانٹنے نہیں بیٹھ گئے. پہلے اپنا کام, خوشیاں تو مناتے رہیں گے انشاءاللہ, خوشیاں تو جنت میں منائیں گے بھائی. اب یہاں کتنا عرصہ ملا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے ساتھ؟
توریت کی بات مان لیں تو ابراہیم علیہ السلام نے 120 سے 121 سال کی عمر پائی. 100 سال کی عمر میں خوشی ملی, خوشخبری ملی. چلیں اسحاق علیہ السلام کے ساتھ 20 سال گزار لیں گے, 21 سال گزار لیں گے, پھر تو مر گئے, جدائی ہو گئی نا, تو جنت میں ملیں گے نا پھر تو پھر ساتھ تو جنت میں, خوشیاں جنت میں منائیں گے. دنیا میں تو اگر ساتھ ہیں بھی تو ساتھ عارضی ہے, چلے جانا. چند دن پوری زندگی میں سے چند دن, چند مہینے کہہ لیں ساتھ گزارے ٹوٹل لائف میں, تو کہاں ملیں گے پھر؟ جنت میں. تو خوشیاں جنت میں منائیں گے بھائی, دنیا تو کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو جو سیریس لوگ ہوتے ہیں نا وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں. ہمارا رویہ جو ہے نا اتنا بچگانا اس لیے ہے کہ ہم بہت ہی نان سیریس لوگ ہیں, فوکسڈ بالکل بھی نہیں ہے. یا ابراہیم, اے ابراہیم, آرس چھوڑو, اعراض کرو, انہذا اس معاملے سے, انہو بے شک وہ, قد بلا شک و شبہ, جا آ چکا, امرو فیصلہ, ربی کا تیرے رب کا. فرشتوں نے کہا ابراہیم لیٹ اٹ گو ناؤ, اس معاملے کو اب جانے دیجئے, اس معاملے میں آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. اب یہاں ایک اہم بات, آپ جانتے ہیں ابراہیم کا کیا مقام ہے علیہ السلام, جانتے ہیں نا. اللہ نے ایک ہی خلیل بنائے, کون تھے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم کا تذکرہ اللہ اتنے پیار سے کرتے ہیں نا, اتنی محبت سے کرتے ہیں جیسے یعنی کہ کسی لاڈلے بچے کا کیا جاتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں یجادلنا, ابراہیم نے ہم سے جھگڑا کیا, یعنی ایسا ناز برا انداز ہے کہ رشک آتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر, وہ ہیں بھی رشک کے قابل. اللہ نے ابراہیم کو قوموں کا امام بنا دیا. یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں, عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو کلوزسٹ ثابت کرنے کے چکر میں لگا ہوا ابراہیم سے, وہ ابراہیم ہے. لیکن اللہ کے فیصلے کو ابراہیم بھی بدل نہیں سکتے, نہیں بدل سکتے. تو پھر یہ بابے جو جگہ جگہ بیٹھے ہیں یہ کہاں سے بدلیں گے؟ کسی کے لیے سزا کا فیصلہ آ گیا تو ابراہیم کی زاریاں بھی ٹال نہیں سکتی دنیا میں, تو آخرت میں کیے گئے فیصلے کو کون اور کیسے ٹالے گا؟ کوئی ابراہیم سے زیادہ مقبول ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں؟ یہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے, کیونکہ کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ دیوتا یعنی وہ ولی جن کو ہم پوجتے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے, لے آؤ اپنے خدا کا عذاب. اللہ نے بتایا یہ تو وہ ہیں جن کو تم ولی سمجھتے ہو, کون ہے کون نہیں ہے یہ تو میں جانتا ہوں. میں تمہیں اس ولی کی بات بتاتا ہوں جو کنفرم ولی ہے, اور جس کو میں نے اپنا صرف ولی نہیں کہا, خلیل مانا, اور قیامت کو وہ میرا سب سے قریب ترین ہوگا. اس بندے کی بات بھی نہیں مانی میں نے, تو ان کی کیا اوقات؟ یعنی ہم جتنے لوگوں کو بزرگان دین مانتے ہیں وہ ہمارا حسن ظن ہے, ان میں سے حقیقتاً کون سلیکٹڈ ہے کون ریجیکٹڈ ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ لگنے والا ہے. ان کے بارے میں ہمارا یہ ماننا کس قدر جھوٹ ہے, جبکہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں خود اللہ نے اپنا خلیل مانا, ان کے کہنے پر عذاب رکنا تو دور کی بات ہے, تھوڑا مہلت کے لیے ٹلا بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے تھے عذاب نہ بھیجے, ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے کہ تھوڑا عرصہ کا مہلت کا زمانہ بڑھا دیا جائے. احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مہلت تھوڑی سی دے دے, شاید کوئی عنصر خیر کا ہو ان میں. اللہ نے کہا کہ نہیں, ٹائم از آؤٹ ناؤ, ابراہیم چپ کر جائیں اس معاملے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کی نہیں سنی گئی تو باقیوں پر کیا آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ اللہ نے کفار مکہ کو بتایا اور ہمارے لیے بھی بتایا. وَإِنَّهُمْ, اور بے شک وہ, آتی ہی مانے والا ہے ان کے پاس, عذاب انہیں کذاب, غیرو نہ مردود, پھیرا جانے والا, رے دال دال رد سے مردود ہے, پھیر دیا جانے والا, غیرو مردود, نہ پھیرا جانے والا. بے شک ان کے پاس ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہیں جا سکتا. یعنی ابراہیم آپ کی دعا بھی اس عذاب کو ٹال نہیں سکتے, نہیں ٹال سکتے. تو جب دنیا میں اللہ کا بھیجا عذاب نہیں ٹل سکتا تو آخرت کے عذاب سے کون بچائے گا بھائی؟ کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں. ولما, جب جاءت, آ گئے, رسولنا, ہمارے بھیجے ہوئے پیغام رساں, لوطن, لوط کے پاس, سیا بہم, غمگین ہو گیا ان کو دیکھ کر, سوون سے ہے دکھ پہنچنا, سیا دکھی ہو گیا انہیں دیکھ کر. کیوں؟ کھانا کھلانا پڑنا تھا. تو جی آراف میں بھی آپ نے یہ قصہ پڑھا ہے, کھیت میں کام کر رہے تھے, جب بھی آئے کس شکل میں تھے؟ جوان لڑکوں کی شکل میں اور حسین لڑکوں کی شکل میں. اب انہوں نے آ کر کہا ہمیں مہمان بنا لیجئے. اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کیونکہ سرائے وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. تو حضرت لوط نے کہا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا. آپ جیسے کہ پڑھیں گے بھی, آج کا تو دن ہی مصیبت کا ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا قوم کتنی بری ہے
اور یہ لڑکے اتنے جوان اور حسین ہیں. اب نہ تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہیں مہمان نہیں بنانا، کیونکہ وہ تو ان کو ڈائریکٹ موت کے منہ میں دھکیلنا تھا. لوط علیہ السلام اول تو یہ مروت سے بعید ہے کہ مہمان کو انکار کیا جائے. دوسری بات، چلو دل پہ پتھر رکھ کے کر بھی دیتے تو لوط علیہ السلام سے پلٹ کر کس کے پاس جاتے؟ کسی قوم کے بندے کے پاس، تو وہ تو خوشی سے لے جاتا، پھر کیا حال کرتا ہے نا. تو اب ان کو تو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات تھی، لہٰذا یہ بھی نہیں کر سکتے. تو رکھنے میں بھی اندیشہ یہ تھا کہ پتہ چل گیا تو ان کی جان نہیں چھوڑیں گے. تو ہر طرف سے آزمائش تھی، اسی لیے سیاہ بہم، انہیں دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے کہ کیوں یہ بیچارے یہاں آ گئے. یعنی آپ اندازہ کریں اس قوم کی خرابی کا کہ باہر سے آنے والا ایک بندہ بھی ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھا. لوگوں نے ان کے راستوں سے گزرنا چھوڑ دیا تھا، قافلے والوں نے راستے بدل دیے تھے. اس قدر شر بڑھ گیا تھا ان کا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اجتماعی طور پر لڑکوں کو اٹھاتے ہوں گے نا، تبھی تو قافلے بھی محفوظ نہیں تھے. تو مل کر دیدہ دلیری سے وہ یہ گھٹیا حرکتیں کرتے تھے. اور ایک تو چلو یہ ہے نا کہ کوئی اپنی مرضی کے ساتھ ان کے ساتھ ملوث ہے، دوسروں کو جبر کا شکار بناتے تھے. نہیں، آپ دیکھیں کہ جیسے ایک عورت کے ساتھ ریپ کرنا، زیادتی کرنا کتنا برا گناہ ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ ایک مرد کے ساتھ ریپ کرنا اس سے بھی زیادہ کبیح فعل، کہ یعنی عورت محفوظ نہیں ہے. یہ بات تو چلو کسی حد تک ہر معاشرے میں تھوڑی بہت پائی جاتی ہے، لیکن مرد بھی محفوظ نہیں ہے. آپ اپنے بیٹے کو بھی نہیں کہیں بھیج سکتے کسی بھی کام کے لیے. یعنی یہی نتیجہ نکلتا ہے نا کہ جیسے ہم بیٹیوں کو نہیں بھیجتے سودا وغیرہ لینے، کیونکہ بیٹیاں نسبتاً غیر محفوظ ہوتی ہیں، بیٹوں کو بھیج دیتے ہیں، خیر ہے لڑکا ہے جانے دو، ہے نا. اللہ نہ کرے یہ حالات کسی ملک میں پیدا ہوں کہ اب بیٹے کو بھی نہ بھیجے کہ نہیں اس کو نہیں بھیجنا. یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ یعنی کہ اس کے ساتھ بھی بدفعلی ہوگی. یہ حالات تھے ان لوگوں کے. اس حالت میں ان کے لیے سزا آئی تھی، اور اس حالت میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی خیر نکل آئے، شاید کوئی خیر نکل آئے. تو ہمارا کام ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا کام ہے کہ اللہ برکتیں ڈالے یا اللہ فیصلہ کرے. اور اللہ کے فیصلے تب تک نہیں آتے جب تک اس حد تک خرابی نہیں آتی. یہ اس حد تک بگڑ چکے تھے. اور لوط علیہ السلام کا حوصلہ ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے. یعنی اتنے آپ سوچیں جو اس قدر دیدہ دلیر تھے، اجتماعی طور پر ہی حرکتیں کرتے تھے. ایک دوسرے سے حیا ہونا بڑی بات ہے. وہ اس قدر دیدہ دلیر تھے کہ ایک دوسرے سے کوئی حیا نہیں تھی. سر عام یہ کام کر رہے تھے، مل جل کر رہے تھے. تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کا کیسا کچھ مذاق اڑاتے ہوں گے، کس طرح ان کی باتوں کا جو ہے تمسخر بناتے ہوں گے. ذرا آپ یعنی گمان کریں، آج آپ پردے وغیرہ پر بات کریں یورپ میں جا کر، فرانس میں جا کر کتنا مشکل ہے. حالانکہ وہ لوگ اپنے رویے میں مہذب ہیں، بات سنتے ہیں، ماننا نہ ماننا ان کی مرضی، لیکن سنتے ہیں. پھر بھی بات کرنا بہت مشکل ہے. ایک آدھ بھی کوئی شرارتی بندہ نکل آئے تو تمسخر بن جائے. تو سوچئے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں ان کے سامنے بات کرنا کتنا مشکل ہو. ان کو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کس قدر حوصلے کی ضرورت ہوگی. تو حوصلہ سچ کہنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. جنگ کرنے کے لیے، پہلوانی کرنے کے لیے حوصلہ نہیں چاہیے. وہ تو فزیکل قوت ہے، وہ تو ہاتھی میں بھی ہوتی ہے، وہ تو گینڈے میں بھی ہوتی ہے. انسان کی اسپیشلٹی فزیکل قوت نہیں ہے، وہ قوت اخلاق ہے جو اسے ہر طرح کے حالات کے سامنے کھڑا کر دیتی. یعنی میں نے عورتوں کو روتے دیکھا ہے کہ جب وہ پردہ کرتی ہیں تو گھر والے جن گھروں میں بالکل پردہ نہیں، مذاق اڑاتے ہیں نا. ان کے کوئی کہتا ہے جی ننجا ٹرٹل، کوئی کہتا ہے جی تم تو فلاں کی جیسی لگ رہی ہو. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. تو عورتیں روتی ہیں آغاز میں صدمے سے کہ جی ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب آپ سوچیں جس قوم کا یہ مزاج تھا اس کے درمیان لوط علیہ السلام کیا سہ رہے تھے. تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا انسینٹیو ہے، بہت بڑا حوصلہ افزائی ہے کہ ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. ہم حق پر ہیں تو پھر حق پر ڈٹ کر کھڑے رہیں، گھبرائیں مت. کچھ نہیں ہو گیا، کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے. تو سہن پیدا کریں اپنے اندر، قوت برداشت بڑھائیں اپنی. تو وہ دیکھ کر غمگین ہوئے، وَذَاقَ تنگ ہوا بہم اس کی وجہ سے، ذرعن دل ان کا. اب دیکھیں کل پڑھا آپ نے صدر پڑھا، اب ایک نیا لفظ آیا ذرعن، اندرونی کیفیت کے لیے ہے. یہ زال رے عین نا کھیتی کے لیے ہے اصل، ٹھیک ہے، اور اگنے کے لیے بھی ہے. تو دل وہ مقام جو ہمارے خیالات کا مرکز ہے، پمپ کو چھوڑ دینا تھوڑی دیر کے لیے، جو ہارٹ پمپ کرتا ہے، لیو اٹ. جو ہمارا مرکز تخیل ہے،
جو ہمارا مرکز اعصاب ہے، جو تحریکی پیغام بھیجتا ہے، جس سے ہم ہر بات محسوس کرتے ہیں، وہ مرکز حواس تنگ ہوا، گھٹن محسوس ہوئی کہ یہ کیا آزمائش آ گئی، یعنی کہ فوری طور پر ایفیکٹ آیا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ اس ناگواری کو دبا لیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ فوراً سڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے، دیکھتے ہی موڈ آف ہو جاتا ہے، وہ سڈن ری ایکشن ہوتا ہے۔ ایسا ہی سڈن ری ایکشن لوط علیہ السلام پر ہوا، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وقال، اور اس نے کہا، ھذا یوم عصیب، یہ تو آزمائش ہی کا دن ہے، عین صاد بے عصب سے ہے، آزمائش کا ہی دن ہے، سخت چیز کو کہتے ہیں، اسی لیے اعصاب کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ اعصاب، کیونکہ سب سے زیادہ مضبوط کیا ہیں؟ اعصاب۔ حالانکہ ویسے اعصاب بہت نرم ہوتے ہیں، مضبوط کیوں ہوتے ہیں؟ سارا سٹریس لیتے ہیں، تو انسان کو بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ جن میں تحمل نہیں ہوتا نا، جلدی غصے میں آ جانے والے، جلدی خوشی میں آؤٹ ہو جانے والے، وہ بھی کوئی بندہ ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا اکبر الہ آبادی، جس سے غصے میں یاد خدا نہ رہے، جس کو خوشی میں خوف خدا نہ رہے، تو وہ بھی کوئی بندہ ہے۔ یہ اصل میں کم برداشت والے لوگ ہوتے ہیں، نہ خوشی کا تحمل ہے نہ غصے کا تحمل ہے، اور نیکی کی کومپل کہاں سے نکلتی ہے؟ تحمل سے۔ لہٰذا انبیاء ہوں یا ہمارے صحابہ اور علماء ہوں، آپ دیکھیے خوشی کا بھی تحمل تھا اور غصے کا بھی تحمل تھا کہ نہیں؟ غصے میں بھی برداشت کر لیتے تھے، اور جب نعمتوں کی بارشیں ہوتی تھی تب بھی تکبر میں نہیں آتے تھے۔ ہمیں ذرا سا ملتا ہے تو اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ذرا سا نہیں ملتا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہے درہم و دینار کے بندے پر، جسے نہ دو تو نہ خوش ہو جاتا ہے، اور لعنت ہے خمیسہ اور قبیصہ کے بندے پر، دو کپڑے ہیں، اور لعنت ہے سونے اور چاندی کے بندے پر، کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو پیسے دو یا سونا چاندی دو یا کپڑے دو تو خوش ہو جاتے ہیں، اور نہ دو تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ایسوں پر لعنت ہے، کہ ایسوں پر دوری ہے، دور ہی رہے، لینے دو نہیں، ہاں دور ہی رکھو ایسے لوگوں کو۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا، غصے میں اور خوشی میں انسان کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے، تو اس میں اپنے آپ کو معتدل رکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی آزمائش آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اگر کوئی خوشی ملی ہے تو اللہ کا فضل ہے، ذاتی کمال کیا ہے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی حد سے باہر ہونے کی بات ہے۔ مومن خوشی میں جھک جاتا ہے اور پریشانی میں زیادہ جھک جاتا ہے، لہٰذا وہ ہر حال میں بندہ رہتا ہے۔ وَجَاءَهُ، آئی اس کے پاس، قومہ، اس کی قوم، یہرعون، دوڑتی ہوئی، ہیرے آئین، جلد جلد دوڑنا، تیز تیز دوڑنا، برسک واک کرنا، الیہ، اس کی طرف، اس کی قوم اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، یعنی آپ اندازہ کریں ان کی خباثت کا، انہیں کسی کی شرم نہیں تھی، یہاں تک کہ اس بات کی شرم نہیں تھی کہ ہم اپنے نبی کے پاس کیا ڈیمانڈ لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا بہت شر سب کے اندر ہوتا ہے، لیکن دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں نا، جیسے بچے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں اور ماں باپ سے چھپاتے ہیں، وہ ماں باپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ماں باپ کیا کر لیتے ہیں، کتنے کے بچوں سے ماں باپ نے سگریٹ چھڑا لی، ظاہر ہے وہی بچے سگریٹ پیتے ہیں جو بڑے ہو گئے ہوتے ہیں، میٹرک کے ایف اے کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ماں باپ کو پتہ لگ بھی جائے تو کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، سمجھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بڑا کوئی ابا جی خلاقوہان ہے، دو تھپڑ مار لیں گے، اس سے آگے وہ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ پھر بچے نہیں چھوڑتے تو نہیں چھوڑتے، تو بچے ماں باپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کا احترام کرتے، ان کے سامنے نہیں پیتے، ان کا لحاظ کرتے، بس اتنی سی بات۔ اور والدین کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بچے یہ کر رہے ہیں، مگر وہ بھی کہتے ہیں اچھا چلو پردہ ہے تو پردہ ہی رہنے دو، ہے نا۔ یہ یعنی آخری درجہ ہے انسانیت کا، اس سے بھی گر جانا ہے، ننگے ناچنا ہے، یہ اس سے بھی آگے ہو چکے تھے، انہیں ایک دوسرے کا کوئی لحاظ نہیں تھا، اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا، اور نہ ہی اس بات کی کوئی فکر تھی کہ ہم اپنے نبی کے سامنے اپنے آپ کو کیا ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم کیا ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ خود سوچئے کہ ایسی قوم کو اللہ تباہ نہ کرتا تو کیا کرتا۔ وَمِن قبل، اس سے پہلے، کانو تھے، یعملون، وہ عمل کرتے، السیئاتی، برے، اس سے پہلے بھی وہ ایسے ہی برے کام کرتے رہے تھے۔ کیسے برے کام؟
سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ ہومو سیکشول تھے. جب تک ہومو سیکشوالٹی مرضی پر منحصر رہی, اللہ نے ان کی پکڑ نہیں کی. ہاں, ان کو پیغامات تو پہنچتے رہے, ہو سکتا ہے اور نبی بھی آئے ہوں. اب یہ رہا کہ ایسا تو نسلوں میں ہوا ہوگا, کوئی 2-4 سالوں میں تو ہو نہیں گیا. اوور دا جنریشنز ایسا ہوا کہ یہ اجتماعی طور پر یہ گندا فیل کرنے لگے. چلو یہاں تک بھی ٹھیک تھا, ٹھیک بمانے کہ آپس میں اپنی رضا سے کر رہے تھے, تو امکان تھا کہ پلٹ آئیں, سمجھ جائیں کہ برا کام ہے. اب وہ درجہ آ گیا کہ یہ اس کام کو زبردستی دوسروں پر تھوپنے لگے اور دوسروں کو جبر کے ساتھ اس میں لانے لگے. اور یہ بات اس قدر عام ہو گئی تھی کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ لوگوں نے ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا تھا, ان کی تجارت ماند پڑنے لگی تھی. قافلے رکنا پسند نہیں کرتے تھے ان کے علاقے کے آس پاس. اب آپ سوچئے کس قدر گھٹیا ہو چکے تھے یہ لوگ. انسان کہلانے کے لائق تھے؟ کہیں سے بھی انسان کہلانے کے لائق نہیں تھے. چلو کوئی شر ہے کسی کے اندر تو اسلام کہتا ہے اس شر کو اپنی ذات تک رکھے. پھر ہمیں کہا نا گھروں کے اندر نہیں جھانک کر دیکھنا. آپ دیکھیے جو اسلام نے حکم یہ دیا ہے نا کہ اگر کسی پر زنا کی تہمت لگاؤ تو 4 گواہ لے کر آؤ, اس کا بہت اہم مفہوم ہے. کسی کے گھر کے اندر جھانکنا نہیں ہے تم نے. اگر تم نے جھانک کر دیکھا ہے اور آ کر قصہ سناتے ہو کہ وہ زنا کر رہا ہے تو سزا تمہیں ملے گی, کیونکہ تم 4 گواہ پیش نہیں کر رہے. دعوے دار کے علاوہ 4 گواہ ہونے چاہیے, مطلب کہ وہ سرعام یہ حرکت کرے. اگر کوئی اپنے گھر کے اندر کوئی برائی کر رہا ہے یہ اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ. تو اگر تم کسی برائی میں پڑے ہوئے ہو تو تم اپنی برائی کو اپنی ذات تک محدود رکھو, لوگوں میں مت پھیلاؤ. مجھے استھما ہے, یہ میری ایک آزمائش ہے, اس کا مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کروں. بالکل اسی طرح جس کو کوئی اخلاقی بیماری ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ ہے, اللہ اس کو شفا دے, اسے اپنے لیے کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر اس میں ملوث ہے اور اپنے علاج کی کوشش بھی نہیں کر رہا تو اپنی ذات تک رکھے, یہاں تک اللہ چھوڑ دیتے. لیکن وہ لوگوں کے اندر لے کر آئے اور لوگوں میں عام کرے, اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے. لہٰذا آپ دیکھیں سورہ نور میں اللہ نے کہا جو فحاشی پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں ان پر لعنت ہے دنیا و آخرت, اور برائی کو بیان کرنے سے منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گناہ گار کے گناہ کرنے سے بھی زیادہ غضبناک اس بات پر ہوتے ہیں کہ رات کو وہ گناہ کرتا ہے, اللہ اس کا پردہ رکھ لیتے ہیں, صبح اٹھ کر لوگوں سے کہتا ہے پتہ ہے رات میں نے ایسا اور ایسا کیا, تب اللہ غضبناک ہوتا ہے. کہ یعنی گناہ اٹ سیلف ایک بری چیز ہے, مگر جب تک گناہ گار اسے گناہ سمجھتا رہتا ہے اس کی معافی کا امکان رہتا ہے. وہ جس وقت پلٹے گا اللہ معاف کرتے ہیں, مگر جب وہ گناہ کو فخریہ پیش کرنے لگتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں مانتا. اسی لیے میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ ایک جسم بیچنے والی عورت سے زیادہ بڑے گناہ گار فلم ایکٹرز اور فلم ایکٹریسز, کیونکہ وہ گناہ کو اس طرح پیش کرتے ہیں جس طرح یہ گناہ نہیں ہے, بڑے فخر کی بات. پیشہ ور عورت کو تو سب کہتے ہیں کہ یہ جسم فروش ہے, اسے تو کوئی منہ نہیں لگاتا. تو اس طرح پھر برائی جو ہے نا وہ فیشن بن جاتی ہے, جیسے ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے. اور آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے جب تو پاکستان میں بھی شریف گھرانوں کی لڑکیاں فلموں میں آ رہی ہیں. یہ رونے کا مقام ہے, یہ ہیڈ لائنز بنانے کا مقام نہیں ہے, یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اسلامی جمہوریہ میں یہ ہو رہا ہے. یہ قابل فخر بات نہیں ہے, یہ قابل شرم بات ہے. بندوں کے سامنے ہی نہیں, اللہ کے سامنے بھی. کیا جواب دیں گے جب اللہ پوچھیں گے کہ تم نے جو مجھ سے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کا قانون نہیں مانیں گے, اللہ کا دین نافذ کریں گے, اس وعدے کا کیا ہوا؟ اور اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو دینا پڑے گا. تو اس وقت کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ جی وہ ہم تو اس بات پہ فخر کرتے رہ گئے کہ اب تو ہماری شریف گھرانوں کی لڑکیاں بھی ناچنے کے لیے فلموں میں آ رہی ہیں, اب تو ماحول بڑا اچھا ہو گیا فلم انڈسٹری کا. یہ بتائیں گے پھر اللہ کو؟ تو ہمیں سوچنا ہے, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے بھی برائی کو پہلے تو قبول کیا, زندگی میں رائج کیا, اجتماعی لیول پر رائج کیا, اور پھر اس برائی کو اپنا ٹریڈ مارک بنا لیا, اپنا برانڈ بنا لیا اور اس پر فخر کرنے لگے. تو پھر اصلاح کی گنجائش ختم ہو گئی. اصلاح کی گنجائش تب تک ہوتی ہے جب ایک بندہ مانتا ہے کہ میں گنہگار ہوں. یہ سادہ سی بات ہے. دیکھیے جب ایک پیشنٹ یہ مانتا ہے نا کہ میں پیشنٹ ہوں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے دماغی مریض جو ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں مانتے کہ ہم دماغی مریض ہیں, ہے نا, جس کی وجہ سے ان کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے. اور جسمانی مریض نارملی مان جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ فیل ہوتا ہے, تو پھر ان کا علاج ہو جاتا ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے, یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے
کہ دماغ میں جو خرابی آ رہی ہوتی ہے, جو خلل آ رہا ہوتا ہے, اچھا گھر والے محسوس کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہر بات بھول جاتا ہے یا یہ اکیلا بیٹھ کے بولتا رہتا ہے. اب جو پیشنٹ ہے وہ کہتا ہے لو میں نے کب بولا ہے, یہ جھوٹ کہہ رہے ہے نا. اس کا علاج بہت مشکل ہے کیونکہ وہ خود کبھی ساتھ نہیں دیتا. اس کے برعکس ایک بندہ جو ہے نا, اس کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا, تو اس کو صاف فیل ہوتا ہے. اب گھر والوں کو نہیں پتا مگر وہ شور میں چاہتا ہے. تو اب ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں اچھا تمہاری آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے, تم یہ کھاؤ یہ کرو, جو بھی اس کو بتاتے ہیں تو وہ فوراً عمل کرتا ہے کیونکہ وہ مان لیتا ہے. تو جو مانتا ہے اسی کا علاج ہو سکتا ہے, ہاں بیماری جسمانی ہو یا روحانی. اسی لیے تو بدعت سے علماء اس قدر بدکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ صحیح ہو سکتے, جب وہ نیکی سمجھ کر کوئی کام کرتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. اسی لیے بدعت, وہ کہتے ہیں بدعت جو ہے نا, بدعت بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں صالح الاسمین. وہ کہتے ہیں بدعت وائرس ہے, بیکٹیریا نہیں ہے کہ ذرا سی ہیٹ دو گے تو ختم ہو جائے گی. یہ وائرس کی طرح جاندار ہے, یہ نہیں جاتی. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں, اس نیکی کے تصور کی وجہ سے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے. اسی لیے محاورہ ہے عذر گناہ بدتر از گناہ. گناہ کا جواز تلاش کرنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اور یہی بات ابو طلحہ رضی اللہ عنہ والی بات میں ہے نا, حدیث میں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ گناہ سے بھی کچھ چیزیں شدید تر ہیں, گناہ سے بھی کچھ چیزیں شدید تر ہیں. لہٰذا ایک چور جب چوری کرتا ہے تو اس سے زیادہ شدید بات یہ ہے کہ ہوا سے پردہ ہلتا ہے تو وہ ڈرتا ہے, اور اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو گناہ کا جواز پیدا کر لینا, اسے لیجیٹیمیٹ کر لینا, یہ ہے اصل مسئلہ. جیسے آج کئی ممالک میں ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے دیا گیا ہے, یہ مسئلہ ہے. اب یہ گند پھیل رہا اور پھیلے گا. تو ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا. تو اللہ نے کہا یہ برائی پہلے بھی کرتے تھے اور انہوں نے گند پھیلا رکھا تھا. کالا, اس نے کہا یا قومی, اے میری قوم. لوط علیہ السلام نے کہا ہا اولائی, یہ رہی بناتی میری بیٹیاں, ہن وہ اطہرو, زیادہ پاکیزہ ہیں, لکم, تمہارے لیے. لوط علیہ السلام نے کہا میری قوم, یہ میری بیٹیاں ہیں, تمہارے لیے یہ زیادہ پاکیزہ. اب یہاں پر ایک بحث چھڑتی ہے کہ آیا انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کہا تھا یا قوم کی لڑکیوں کے لیے کہا تھا. دونوں طرح ہی ہو سکتا ہے کیونکہ قوم بھی اولاد ہوتی ہے نا نبی کی, تو اس سے مراد قوم کی بچیاں بھی ہو سکتی ہیں, عورتیں, اور اس سے مراد ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں. کیونکہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں, تو وہ اپنی بیٹیوں سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں تم ان سے فزیکل ریلیشن کر لو زنا کے معنی میں, تو وہ تو پھر اپنی قوم سے بھی نہیں کہہ سکتے. نبی یہ تھوڑی کہے گا کہ تم ہومو سیکشوالٹی چھوڑ دو اور اپوزٹ سیکس کے زنا کرو. یہ دعوت دینے کے لیے تھوڑی آئے تھے لوط علیہ السلام. وہ کہہ کیا رہے ہیں, پورا جملہ سنیں, ہن اطہرو لکم, وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں. تو زنا میں پاکیزگی کب, کیسے, کس طرح آتی ہے؟ زنا میں تو نہیں آتی نا, یہ پہلا آپ کا آنسر یہ ہونا چاہیے, زنا میں پاکی نہیں آتی. اللہ رب کریم نے قرار دیا کہ زنا کیا ہے, فحش کام ہے اور سا سبیلا, گندا راستہ ہے. تو لہذا فحاشی ہے, تو ایک مصیبت سے دوسری میں تھوڑی لگانا ہے. یہ تو ایسے ہے کہ جیسے ہیروئن کا نشہ چھڑانے کے لیے افیون کا نشہ لگا دو, تو نشئی تو نشہ ہی رہے گا, چلو 2 سال زیادہ جی لے گا. یعنی ہیروئن سے پینے سے اگر وہ 4 سال میں مرتا ہے, افیون پینے سے 6 سال میں مر جائے گا. اینڈ تو وہی ہونا ہے. تو کوئی ماں باپ یا کوئی ڈاکٹر یہ چاہے گا کہ ہیروئن چھڑا کے افیون لگا دے. تو لوط علیہ السلام یہ پرپوزل دے سکتے ہیں کہ بندوں کو چھوڑ دو, عورتوں کے ساتھ جا کے زنا کر لو, دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. لہٰذا ان کا یہ معنی تھا ہی نہیں. تو یہ بحث ہی بیکار ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کیسے پیش کر سکتے ہیں. اللہ کے بندوں, نبی قوم کی بیٹیوں کو بھی پیش نہیں کر سکتا. کیسی بات کر رہے ہیں, نبی ہے, خدا نخواستہ بروکر تھوڑی ہے کہ ایسے اور پرپوزل سامنے رکھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو, اے میری قوم, تم لوگ باز آؤ, اللہ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں, ان سے نکاح کرو, تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے لسٹ پورا کرنے کا. اب چاہے اپنی بیٹیوں کے لیے کہا ہو, سگی کے لیے, یا قوم کی عورتوں کے لیے کہا ہو, دونوں طرح سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ انہوں نے کہا یہ بچیاں ہی عورتیں موجود ہیں, ان سے نکاح کرو اور اپنی خواہش پوری کرو. کیوں مردوں کے پاس جاتے ہو, کیوں غلط کام کرتے ہو؟ کیونکہ طہارت اس رشتے میں آ ہی نہیں سکتی بغیر از نکاح. تو لہٰذا طاہر تعلق قائم کرو, شادیاں کرو.